الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما ثم یجلس ثم یقوم فیخطب قائما فمن انبأک انہ کان یخطب جالسا فقد کذب اخرجہ مسلم۔ آج کے درس کے اندر ایک چیز یہ بیان ہوگی کہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ کیسے دینا چاہیے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، اور کتنے خطبے ہیں جمعے کے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا خطبہ ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، یہ جابر اور ان کے باپ سمرہ دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، پھر آپ بیٹھتے، یعنی کہ پہلے خطبہ کھڑے ہو کے دیتے، پھر درمیان میں بیٹھتے، پھر آپ کھڑے ہوتے، پھر آپ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ تو جو آپ کو یہ خبر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے تو اس نے جھوٹ بولا، اور مکمل الفاظ ہیں کہ فقد واللہ صلیت معه اکثر من الفی صلاۃ۔ کہتے ہیں جابر کہ اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2000 سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ کھڑے ہو کے پہلے خطبہ دیتے، پھر درمیان میں بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے۔ اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے۔ تو اس روایت مبارکہ کے اندر کھڑا ہو کے خطبہ دینا مشروع ہے، کہ کھڑا ہو کے خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ہاں کسی حاجت کی وجہ سے بیٹھے امام تو وہ الگ بات ہے، لیکن اصلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ کھڑے ہو کے خطبہ دینا، بیٹھ کے نہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب وہ مسجد میں داخل ہوئے، عبد الرحمن ابن ام حکم جو تھے وہ خطبہ بیٹھ کے دے رہے تھے، تو کعب بن عجرہ نے انہیں بیٹھ کے خطبہ دیتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ انظروا الی ھذا الحبیث یخطب قائدا وقال اللہ تعالی، کہنے لگے دیکھو اس حبیث کی طرف۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں دیکھو اس حبیث کی طرف کہ یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، اور اس کو دیکھو عبد الرحمن ابن ام حکم کو کہ یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیت کی روشنی میں یہی تھا کہ کھڑے ہو کے خطبہ دینا، کھڑے ہو کے خطبہ دینا جو ہے وہ مستحب ہے۔ بعض نے اس کو شرط اور واجب بھی کہا ہے، بعض ائمہ نے اسے شرط اور واجب بھی کہا ہے کہ واجب و شرط کی صورت ہے کھڑا ہو کے خطبہ دینے کی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہی خطبے ہوا کرتے تھے، درمیان میں بیٹھتے تھے اور 2 ہی خطبے ہوا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اصل میں ہمارے ہاں آج کل بعض حضرات جو ہیں وہ ایک جو ہے 2 خطبوں سے پہلے ایک مجوزہ یا اپنی من گھڑت جو ہے وہ تقریر کے نام سے ایک خطبہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ وہ ہمارا واعظ و نصیحت ہے، اصلاً 2 خطبے ہیں بعد میں، تو وہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہی خطبے ہوتے تھے، اور حدیث کے اندر آتا ہے دونوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر ذکر بھی واعظ و نصیحت کو کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کے اندر بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب اذان ہو جائے جمعے کی تو تم ذکر کی طرف بھاگ کے آؤ، مراد خطبہ ہے۔ تو خطبہ کے اندر واعظ و نصیحت و ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کے اندر ہوا کرتا تھا۔ تو آج جو ہے اپنی زبان کے اندر اردو وغیرہ کے اندر 2 خطبوں سے پہلے تقریر جو ہے شروع کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے جی کہ یہ تقریر اب بعد میں 2 خطبے دیے جائیں گے، یعنی کہ 3 خطبے دیے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعاً نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے تھے، دونوں خطبوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے خطبہ اہل عرب کو دیتے تھے، عربی کے اندر وہ واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ تو آج کل ہمارے ہاں اردو کے اندر واعظ و نصیحت ایک خطبے کا نام رکھا جاتا ہے، یہ تقریر ہے، اور بعد میں 2
عربی کے خطبے دیے جاتے ہیں. یہ غلط ہے طریقہ، بلکہ دو خطبوں کے درمیان میں واضح نصیحت ہونی چاہیے، چاہے وہ اپنی زبان میں کر لے. اگر اردو کے آگے سامعین ہیں تو اردو کے ساتھ انہیں خطاب کیا جائے، اگر انگلش سمجھتے تو انگلش کے ساتھ انہیں خطاب کیا جائے، عربی سمجھتے تو عربی کے ساتھ خطاب کیا جائے. خطبے دو ہوں گے جن کے اندر واضح نصیحت ہوگی. اس طرح دو خطبوں سے پہلے واضح نصیحت کے نام پر ایک تقریر رکھ لینا، تیسرا خطبہ رکھ لینا، یہ درست نہیں ہے طریقہ. دو ہی خطبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، دونوں کے اندر واضح نصیحت کرتے تھے. اور باقی اللہ رب العزت بھی جن نبیوں کو جس قوم کی طرف بھیجا ہے اسی زبان میں ان کو دعوت دینے کی تلقین کی ہے. لہذا اگر کوئی اردو والوں سے مخاطب ہے خطیب تو وہ اردو کے اندر اپنے خطبے کے اندر ان کو واضح نصیحت کرے. اگر عربی والا ہے تو عربی کے اندر واضح نصیحت کرے، انگلش والا انگلش کے ساتھ واضح نصیحت کرے. یہ دو خطبوں کے درمیان میں ہی ہوگا، نہ کہ تیسرا خطبہ شروع میں یہ اضافہ کیا جائے گا. تیسرا خطبہ تقریر کے نام سے شروع کرنا یہ درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ دو ہی خطبے ہوں گے جن کے اندر واضح نصیحت ہوگی. باقی آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کیسا دیا کرتے تھے. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غصہ جو ہے وہ، آپ کا غضب جو ہے وہ سخت ہو جاتا، گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ کوئی لشکر حملہ آور ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح یا شام کے وقت کوئی لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے. اس شدت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہوتا تھا کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور غضب جو ہے وہ آپ کا سخت ہو جاتا. اور آپ یہ الفاظ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ اس اللہ رب العزت کی حمد و تعریف کے بعد بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. اور کہتے کہ بہترین ہدایت اور بہترین رستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے. اور بری باتوں میں سے بری بات یہ ہے کہ نئی چیز دین میں گھر لی جائے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. اور بعض روایات کے اندر اضافہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دیتے تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کرتے، پھر اس کی ثنا بیان کرتے اللہ رب العزت کی، پھر آپ اس کے بعد بلند آواز میں یہ کلمات کہا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی الفاظ کہتے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. تو سنن نسائی کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. تو یہ ہے تقریر اور خطبہ، درس کے درمیان فرق ہوتا ہے. درس اور اسی طرح ویسے جو تقریر کی جاتی ہے وہ عام معمول کے مطابق ہوتی ہے. خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا گویا کہ آپ غصے کے اندر کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں. آج کل ہمارے ہاں اگر کوئی خطبہ اس طرح دے شدت کے ساتھ آواز بلند ہو اور غصہ ہو، اس خطبے کے اندر بلند آواز ہو، تو کہتے ہیں جی کہ یہ ویسے شور شرابہ ڈال رہا. حالانکہ یہ شور شرابہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیتے تھے کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینے کا معمول تھا. اور باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ مسنونہ پڑھا کرتے اس کے اندر جو الفاظ کہتے وہ ایک مجموعہ ایسے الفاظ کا تھا جو ساری چیزوں کو اس نے اپنے اندر لپیٹا ہوتا تھا. مثلا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بدعت جو ہے بعض اچھی بھی ہوتی ہے، گمراہی بعض بدعت جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے، بعض بدعت اچھی بھی ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کلو بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت جو سی مرضی ہے، اچھی سمجھو تم اسے یا بری سمجھو، ہر بدعت ہر جو گمراہی ہے وہ جہنم کے اندر لے جانے والی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اور یہ الفاظ اور کلمات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کے، خطبہ مسنونہ کے. یہ خطبہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا بھی اسی طرح دیا کرتے تھے، یہ خطبہ مسنونہ. اور یہ جو الفاظ ہیں خطبہ مسنونہ کے اور باقی جو الفاظ ہیں آیات وغیرہ جو پڑھی جاتی ہیں یہ خطبہ حاجہ بھی اسے کہتے ہیں. یعنی کہ ضرورت کے وقت جو خطبہ دیا جاتا ہے، نکاح کے وقت، یعنی کہ نکاح پڑھانے سے پہلے خطبہ حاجہ جو دیا جاتا ہے یہی ہوتا ہے. ساتھ میں جو آیات 3 ہوتی ہیں
تو یہ خطبہ حاجہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حاجت کے وقت یا خطبہ جمعہ دیتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔